استغفار کتنی امپورٹنٹ ہے؟ استغفار کرنے سے ہمارا رزق بڑھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم اپنے رب سے استغفار کرو، معافی مانگو، وہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا۔ حلال حرام کی تمیز کھو بیٹھتے ہیں، میں نے ان کو نشانی عبرت بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ پیسہ دینے سے پیسہ کم ہو جاتا ہے۔ قرآن اس بارے میں کہتا ہے کہ پیسہ اگر آپ دیں گے تو آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ ایک بندے نے اللہ کی راہ میں نہیں دیا، وہ کہتا ہے میں نے کمایا، میں نے محنت کی ہے، ایسا حادثہ ایسا کوئی قانونی مسئلہ بن جائے گا، سارے پیسے ستیاناش ہو جائیں گے۔ جو بندہ سخاوت پہ لگ گیا، دنیا میں بھی بڑا کچھ ملتا ہے اور آخرت بھی بڑا کچھ۔ کیا تقوی اور توکل کرنے سے ہمارے رزق میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ 100 کنال کے فارم ہاؤس، 10 گھر، گاڑیاں، سب کچھ جن کو اللہ دے چکا ہے، کہیں نہ کہیں یہ وظیفہ وہ کرتے ہیں۔ ہر بندہ جو ہے نا اس کا ایک اورا ہوتا ہے۔ جب آپ کے اندر فراڈ، جھوٹ، تکبر، نفرت، تو آپ کا اورا غلیظ ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتی ہے، نظر بد بھی آپ کو جلدی لگتی ہے، جادو بھی آپ پہ جلدی ہوتا ہے، جنات بھی آپ پہ اٹیک کرتے ہیں۔ شکر کرنے سے اور لوگوں میں خوشیاں پھیلانے سے بھی ہمارے رزق میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ کہ اللہ نے آپ کو انعام سے بھر دیا، اللہ نے آپ کو دولت، رزق، پیسہ، شہرت سارا کچھ دے دیا، فیکٹریاں، گاڑیاں، سب کچھ دے دیا۔ اگر تو آپ اس پہ سام بن کے بیٹھ گئے تو آپ شکر ادا نہیں کر رہے۔ جب تک آپ یہ خوشیاں آگے نہیں بانٹیں گے، یہ اللہ کے انعامات لوگوں میں تقسیم نہیں کریں گے، آپ شکر میں نہیں آ رہے، آپ تو قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ جو ہے نا وہ الفاظ نہیں مانگتا، اللہ مانگتا ہے کیفیت۔ جب آپ کا پورا جسم کشکول بن کے رب کے سامنے پھیل جائے کہ اللہ میاں میں بے بس، میں کمزور، میں گناہ گار، میرے پہ کرم کر دے۔ کوئی ایسا وظیفہ ہے رزق یا کسی کی نوکری پہ اگر بند تالے لگے ہیں تو وہ کھل سکے کہ عام انسان جو ہے وہ لکھ پتی سے کروڑ پتی؟ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے سارے تالے کھل جائیں اور مٹی کو ہاتھ لگاؤ سونا بن جائے، 3-4 وظیفے جہاں میں بتاؤں گا، 41 دن پڑھنا ہے۔ السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، میرا بچہ خیریت سے ہے؟ جی الحمدللہ سر۔ سر آج کا ہمارا ٹاپک کافی اہم ہے کیونکہ اس بارے میں لوگ کافی کچھ حد تک سمجھتے بھی ہیں اور کچھ لوگ نہیں جانتے، کیونکہ آج کل ہر انسان اسی دھوڑ میں لگا ہوا ہے کہ وہ امیر ہو جائے، پیسہ کمانا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتہ کہ وہ حلال کما رہا ہے یا حرام کما رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو مجھے بیسکلی یہ بتائیں کہ استغفار کتنی امپورٹنٹ ہے اور کیا استغفار کرنے سے ہمارا رزق بڑھ سکتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بچے تم واقعی تیاری کر کے آئے ہو کہ اس میں یہ اگر ظاہری طور پہ دیکھا جائے تو اس سے میچ عام لوگوں کی نظر میں نہیں بنتا، لیکن جب سے حضرت آدم علیہ السلام نے اس زمین پہ اپنے پاؤں رکھے ہیں، نسل انسانی کا آغاز ہوا، پیدائش نسل شروع ہو گئی، تو اس دن سے جو معاش کا مسئلہ ہے، جو کھانے پینے کا مسئلہ ہے، معاشی جو معاملات ہے، یہ ہر دور میں ہر انسان کا حرف اول رہا ہے۔ ہر دور میں انسان کی کوشش یہ نہیں وہ کون سا طریقہ، وہ کون سا شارٹ کٹ، وہ کون سا میں ذریعہ اپناؤں کہ میرے پاس زیادہ سے زیادہ مالی وسائل ہے، میرے پاس پیسے آئے، میرے پاس رزق آئے، اور اس کوشش میں وہ شارٹ کٹ بھی ڈھونڈتا ہے، وہ راستے بھی ڈھونڈتا ہے، وہ ہر بابے کے پاس بھی جاتا ہے۔ یہاں آج اس پروگرام میں جو سب سے بڑی جو مجھے خوشی ہو رہی ہے، آج ہم اپنے ناظرین کو قرآن مجید کے حوالے سے، قرآن مجید کی روشنی کے حوالے سے، قرآن مجید کے افکار کے حوالے سے، اللہ نے قرآن مجید میں رزق کے حوالے سے کیا کیا ارشادات فرمائے ہیں، تاکہ ہمارے دیکھنے والوں کے لیے مسئلہ حل ہو جائے۔ آج کا جو دور ہے نا بیٹا، یہ ہے مٹیریلزم کا دور۔ ہر بندہ مٹیریلزم کی دوڑ پہ دوڑی جا رہا ہے، سڑک پہ دوڑی جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے پیسہ چاہیے، مجھے پیسہ چاہیے، کچھ بھی کر لے، اور پیسے کے لیے وہ یہ نہیں دیکھتا جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے۔ آج ہم حرام حلال کے والے سے بھی بات کریں گے۔ جو بندے وقتی طور پہ وقت فائدہ اٹھانے کے لیے حلال حرام کی تمیز کھو بیٹھتے ہیں، حلال حرام کا خیال نہیں کرتے، یقین کریں میں نے ان کو نشانی عبرت بنتے ہوئے دیکھا ہے۔ ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جب آپ رزق کمائیں اس میں حرام شامل نہ ہو، کیونکہ حرام کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جس دن کوئی حرام کا دانہ آپ کے حلق سے اتر گیا تو آپ کی نماز، عبادت، ریاضت، سخاوت، چیریٹی ساری ختم۔ رزق حلال کمانا ہے، اور رزق حلال کے حوالے سے قرآن پاک کیا فرماتا ہے؟ آپ نے بات کی سخاوت کی، سخاوت کہہ رہا ہوں، استغفار کی۔ قرآن پاک میں جب ہم جاتے تھے استغفار کے حوالے سے، قرآن پاک حضرت نوح علیہ السلام جو حضرت سورہ نوح میں بڑی خوبصورت بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم اپنے رب سے استغفار کرو، معافی مانگو۔ معافی کا اللہ ذکر کرتے ہیں، وہ تم پر موسلا دھار بارش برسائے گا، تمہاری مدد کرے گا، تمہارے مال سے، تمہاری اولاد سے، اور تمہارے لیے نہریں بنائے گا اور باغات بنائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام جو ہمارے انبیاء کرام کی لسٹ ہے، ان میں وہ نبی میں جن کو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ عمر تھی، 900 سال پلس عمر دی تھی اس دور میں، کیونکہ کھیتی بڑی زیادہ تھی، تو اللہ تعالیٰ اس میں انہیں کہتے ہیں
قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ ہم نے نوح سے کہا کہ تم جب معافی مانگو گے اللہ سے، استغفار کرو گے، اللہ کی مدد مانگو گے، تو اللہ اس کے بدلے میں تمہیں موسلادھار بارش دے گا. کیونکہ پہلے جو کمائی تھی، پہلے جو اناج تھا، غلہ تھا، مصنوعی ذرائع تو تھے نہیں، بارش کے مرونے منتے تھے. جب بارش تم پہ برسے گی، اس سے تمہارے مال میں بھی اضافہ ہوگا، تمہاری برکت میں بھی اضافہ ہوگا. دوسری بات یہاں پہ میں یہ کہوں گا کہ استغفار جو ہے نا، استغفار جب کوئی بھی انسان کرتا ہے، اس کے اندر جب استغفار کرتا ہے، وہ اپنی ایگو کو مارتا ہے، اپنی انا کو مارتا ہے، اپنی شخصیت کو توڑتا ہے. اس کے اندر جو ایگو ہوتی ہے، انا ہوتی ہے، میں عقل کل ہوں، میں بڑی چیز ہوں، اس کا جو اللہ کو یہ ناپسند ہے. اللہ کہتا ہے کہ جو تکبر کرتا ہے، جو غرور کرتا ہے، تکبر اور غرور میری صفت ہے. اگر کوئی انسان کرے گا تو اس کو میں نشان عبرت بنا دوں گا. آپ نمرود کا واقعہ دیکھ لیں، شداد کا واقعہ دیکھ لیں، قارون کا واقعہ دیکھ لیں. جس کسی انسان نے تکبر میں، اور پھر اس کے بعد باقی تاریخ بھری پڑی ہے کہ جو کوئی تکبر میں کہتا کہ میں یہ ہوں، اللہ اس کو نشان عبرت بناتا ہے. جب کوئی استغفار کرتا ہے تو وہ جو استغفار کرنے والا ہے، وہ اپنی اس خرابی کو مٹاتا ہے، اپنی اس خرابی پہ غلبہ پاتا ہے. استغفار کا مطلب اللہ میں گناہ گار، تو رحیم، تو کریم، تو دینے والا، مجھے معاف کر دے. تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جو تزکیہ نفس کے حوالے سے صوفیہ کرام بڑی بات کرتے ہیں. پھر صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ آپ کے اندر جو تکبر ہے، نفرت ہے، غرور ہے، شہوت ہے، لالچ ہے، وہ رذائل ہیں، یہ وہ سانپ ہے، یہ وہ بھیڑی ہیں جو انسانوں کو کاٹتے ہیں، انسانوں کی زندگی کو برباد کرتے ہیں. کوئی کسی کو ذلیل کرتا ہے، کوئی کسی کو قتل کرتا ہے، کسی کا حق چھینتا ہے، کسی کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کسی کا نجائز حق لیتا ہے. تو یہ وہ رذائل ہیں. تو جب استغفار بندہ کرتا ہے، استغفار کی جو آنسو ہے، استغفار کی جو حلاوت ہے، استغفار کی جو نرمی ہے، وہ بندے کے اندر نرمی پیدا کرتی ہے. بندہ کہتا ہے کہ میں بے بس ہوں، میں کمزور ہوں، میرا رب بھی سب کچھ ہے. تو استغفار کی یہ بادشاہی ہے، استغفار کی یہ افادیت ہے کہ جب بھی کوئی انسان رب کے سامنے آ کے استغفر اللہ کہتا ہے، اللہ کو وہ دعا پسند آتی ہے. اللہ کہتا ہے کہ دیکھو اللہ بڑا رحیم کریم، وہ 70 ماؤں سے زیادہ شفیق ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ دنیا داری میں پڑھ کے رب سے دور ہو جاتے ہیں. حقیقی معنوں میں، ظاہری طور، مصنوعی معنوں میں تو ہم رب کے قریب ہم دعوے کرتے ہیں، میں مسجد جاتا ہوں، میں نماز پڑھتا ہوں، میں عمرے کر رہا ہوں، میں حج کر رہا ہوں. دیکھا جائے تو آپ کے جو عمرے حج ہے، اس میں جو اندرونی طور پہ، باطنی طور پہ جو حلاوت، جو عقیدت، جو جذبہ، جو جوش، جو رب سے قرب ہونا چاہیے، وہ نہیں ہوتا. ہم دکھاوے کی بات کیے جا رہے ہیں. تو ہم کہتے ہیں کہ میری برکت کوئی غلطی نہیں. آپ کسی انسان سے کہتے تمہارے اندر غلطی، وہ پھٹ پڑے گا آپ کے سامنے. یہ وہ ایسا ہی لمحہ ہے، یہ وہ پہلا قدم ہے جب کوئی انسان کہتا ہے کہ نہیں اللہ میاں، میں گناہ گار ہوں، میں غلط ہوں، میری اندر یہ غلطیاں ہیں. تو جب وہ اقرار کرتا ہے، اقرار کرنے کے بعد اس کے اندر جو رذائل ہیں، سانپ ہیں، نفرت کے، غصے کے، شہوت کے، تکبر کے، لالچ کے، دوسروں کو روندنے کے، دوسروں کا حق کھانے سے، دوسروں کی زندگی کو برباد کرنے سے، دوسروں کو دکھ دینے سے. لیکن انسان اتنا ظالم ہو گیا ہے کہ تشدد ایلیمنٹ بیٹا اس کے اندر اتنا آ گیا، دوسروں کو دکھ دے کے، دوسروں کو تکلیف دے کے اسے خوشی محسوس ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ ایسا ہی ہے. میں خوش ہوتا ہوں، میں کتنی اچھی بات ہے. تو جب وہ اس کو استغفار کی طرف جائے گا تو وہ مانے گا کہ میرے اندر یہ غلطی ہے، میں گناہ گار ہوں، میں کمزور ہوں، میں ایگو میں پھنسا ہوا تھا، میں انا میں پھنسا ہوا تھا، میں ظلم کا شکار تھا، میں لوگوں کو لوٹ مار کر رہا تھا. جب اس کو یہ احساس آتا ہے، احساس کے بعد اس کے اندر جو باطن کے جو عمیق ترین گوشے ہیں، بعید ترین گوشے ہیں، وہاں پہ جو غلاظت، جھوٹ، فراڈ کا گند پڑا ہوتا ہے، وہ دھلنا شروع ہو جاتا ہے. اس کی اسکریننگ ہوتی ہے، اس کی صفائی شروع ہوتی ہے. جب باطن کی صفائی ہوتی ہے، جو استغفار کی طرف آتا ہے، اس کا مطلب جب کوئی بندہ استغفار کی طرف آیا، اس نے رب کو رب ماننا اور رب کو نجات دہندہ اور رازق ماننا. عام بندہ کی غلطی کرتا ہے. عام بندہ کہتا ہے مجھے عقل بڑی ہے، مجھے شعور بڑا ہے، مجھے چلاکی بڑی ہے، میں اپنی چلاکی سے، اپنی دنائی سے، اپنی عقل سے پیسہ کماتا ہوں. مجھے وہ سارے گر آتے ہیں جو بعض کو آتے ہیں نا، جو جی. ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، جو لوٹ مار کرتے ہیں، جو رزق کے والے سے غلط کرتے ہیں، وہ بڑے دعوے سے کہتے ہیں کہ مجھے وہ سارے گر آتے ہیں، مجھے عقل ساری، مجھے کاروباری سارے راز آتے ہیں. لیکن جب وقت کی گرفت آتی ہے، اللہ کی گرفت آتی ہے، وہ سارے گر دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں. مجھے بے شمار ایسے لوگ ملے ہیں. تو اسی لیے استغفار کا قرآن پاک میں کہا گیا، اللہ کہتا ہے کہ تمہیں جو ملتا ہے نا، وہ تمہاری چلاکی، تمہاری دنائی، تمہاری عقل کچھ نہیں ہے. یہ میری دین ہے، یہ میرا احسان ہے، میری محبت ہے، میرا تم سے، یہ میری شفقت ہے. اگر تم استغفار کرو گے، خود کو زیر رکھو گے، کمزور رکھو گے، اور دوسری بات ہے کہ میرے سے معافی مانگو گے. معافی مانگنے کے بعد اس کا اجر میں تمہیں کیا دوں گا؟ میں بارش کی شکل میں دوں گا. جب بارش برسے گی، تمہاری کھیتی بڑھے گی، تمہارا غلہ، تمہارا اناج، ساری چیزیں تمہارے پاس آئیں گی. پھر تمہاری خوشیاں آگے بڑھیں گی، تم صاحب اولاد ہوگے، تمہاری اولاد بھی بڑھے گی. لہذا فوری طور پہ اللہ کہتے ہیں کہ جب معافی مانگو،
میں بارش دوں گا، بارش کے بعد غلہ ہوگا، نہریں بنیں گی، باغات بنیں گی، اور تمہاری لائف زیادہ خوبصورت طریقے سے آگے بڑھے گی. سبحان اللہ. سر کہتے ہیں کہ پیسہ دینے سے پیسہ کم ہو جاتا ہے، لیکن قرآن اس بارے میں کہتا ہے کہ پیسہ اگر آپ دیں گے تو آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا، مطلب اگر آپ غریبوں میں بانٹیں گے. تو یہ لوگوں کی کنفیوژن تو دور کریں. جی بیٹا، یہ لوگوں کی بہت بڑی غلط فہمی دور کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. عام انسان جو مادیت پرستی میں غرق ہے، جو مادیت پرستی میں ڈوبا ہوا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں یہ کمائی، یہ پیسہ میں نے بڑی محنت سے کمایا، جی. یہ بڑی ہمت کوشش کی ہے، یہ پیسہ میرا، میں کسی کو کیوں دوں. ہاں جی. جب قرآن پاک اور اللہ کی ذات بڑی خوبصورت بات کرتی کہ اگر تم یہ کہتے ہو نا، یہاں پہ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر جو 261 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی مانند ہیں. وہ دانے کی مانند ہے جو زمین میں بویا جاتا ہے، اس سے 7 بالیاں نکلتی ہیں، 7 خوشے نکلتے ہیں، اور ہر بالی میں 100 دانہ ہوتا ہے. اوکے. سورہ بقرہ 261 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہوں. جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی مانند ہے. اس کو جب زمین میں بویا جاتا ہے تو اس زمین کے اندر سے 7 بالیاں نکلتی، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک سبحان دانے کے اللہ. بدلے میں 700 نیکی. اور ہوں. جو 100 دانے جب نکلتے ہیں نا، پھر ہر دانے سے 100 دانے نکلتے، اور اللہ جسے چاہے اس کا اجر کئی گنا بڑھا بھی سکتا ہے. اور اللہ سب سے زیادہ وسعت اور سب سے زیادہ دینے والا ہے. یعنی کہ بے اللہ نے یہاں شک. اس غلط فہمی کو دور کر دیا، اس کنفیوژن کو دور کر دیا ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اگر پیسہ دوں گا تو کم ہو جائے گا، کیونکہ یہاں پہ برکت اور نوسط کا احساس شروع ہو جائے گا کہ جو لوگ پیسہ دیتے ہیں ان کے اندر برکت آ جائے. جو جی. پیسہ مثال کے طور پہ ایک بندے نے اللہ کی راہ میں نہیں دیا، وہ کہتا ہے میں نے کمایا، میں نے محنت کی ہے، ایسی مصیبت، ایسا ایکسیڈنٹ، ایسا حادثہ، ایسا کوئی قانونی مسئلہ بن جائے گا، سارے کے سارے پیسے ستیہ ناش ہو جائیں گے. ایسی بیماری آ جائے گی، سارے کے سارے پیسے ستیہ ناش ہو جائیں گے. اور ایسے بعض اوقات ایسی اولاد نافرمان نکل آتی جو ستیہ ناش کر دیتی ہے. یہاں پہ میں نے جو دنیا میں بڑے کامیاب لوگوں کو دیکھا ہے نا، پھر تیسری بات ہے موجودہ دور فرسٹریشن ڈپریشن کا. ہر بندہ فرسٹریشن میں ہے، ڈپریشن میں، انگزائٹی میں ہے. وہ نا اس کو سکون قلب نہیں ہے، سکون قلب نہیں. وہ ہمہ وقت کہتا ہے کہ میں نا وہ ایک موز اور گھوڑے کی طرح نا روڈ پہ دوڑی جا رہا ہے، دوڑی جا رہا ہے، دوڑی جا رہا ہے، دوڑی جا رہا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ میں نا پیسہ کما لوں، پیسہ کما لوں. وہ یہ سب سمجھتا ہے اگر میں صدقہ خیرات کروں گا تو میرے پیسے کم ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو صدقہ خیرات کرتا ہے میں اس کا اجر جیسے 7 بالیوں والی ہم نے بات کی 7 جی. گنا بڑھا دیتا ہوں. بلکہ میں ایک اور بات کروں گا کہ دنیا میں اگر کسی سخی کو آپ دیکھ لیں اپنے دائیں بائیں، کوئی نیک آدمی، کوئی ایسا انسان جو چیریٹی کرتا ہے، سخاوت کرتا ہے، تو آپ حیران ہو جائیں گے اس کا مال ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتا جاتا ہے. اس کا رزق کم نہیں ہوتا. یہاں بالکل. اگر غلط فہمی ہے، اللہ نے قرآن پاک میں جو واضح بات کر دی نا کہ یہ وہ دانہ ہے جو تم ایک بو گے لیکن سات اس کی بالیاں نکلیں گی، ہر بالی میں 100 دانے. ایسا ہی ہے. یہ 700 بنا. عام انسان اس مادیت پرستی میں اس کلچر میں آ کے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے بڑی محنت کی ہے، میں نے بڑا پیسہ لگایا ہے، میرے پیسے لگانے کے بعد یہ کام خراب ہو گیا، ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا. میں نے بے شمار میرے پاس جو دوست امیر لوگ آتے ہیں نا، جب وہ کہتے ہیں میں نے اتنا پیسہ کمایا، میں ڈپریشن میں ہوں، فرسٹریشن میں، تو میں انہیں کہتا ہوتا ہوں کہ آپ نا کسی غریب بیٹی کی شادی کریں، کسی مسکین، کسی غریب بیوہ عورت کا نا گھر کا خرچہ ڈالیں، اور کوئی ایسا بندہ جس کا آپریشن ہونے والا اس کو آپریشن کریں. اور جب وہ جاتے ہیں جا کے مجھے کہتے ہیں کہ بٹ صاحب یہ زندگی کی میری پہلی رات ہے جب میں سکون سے سویا ہوں. ایک بات. اور دوسری بات ہے کہ قرآن پاک کا ہر لفظ جو ہے نا بیٹا وہ ایک معجزہ ہے، کرامت ہے، کہ شفا ہے، ایسی روشنی ہے جو ابدی ہے. کوئی بات دیکھیں نا، موجودہ دور کے جو ایتھیسٹ ہیں، موجودہ دور کے جو نان مسلم، وہ عرصہ دراز سے اس تلاش میں، اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں، خوردبین لے کے، دوربین لے کے، کہ ہم قرآن پاک کی تعلیمات، قرآن پاک کے پیغامات، قرآن پاک کے میسج کو ہم جھوٹا ثابت کریں. لیکن یہ سچ نہیں ہے. یہ قرآن پاک جو ہے نا سخاوت سے بڑھتا ہے. ایون کہ آپ اللہ کتنا رحیم کریم ہے، آپ نان مسلم کو دیکھ لیں، جو نان مسلم چیریٹی کرتے ہیں ان کا بھی اتنا اضافہ ہوتا ہے اور ان کو اتنا نشہ سرور آتا ہے. ہماری باڈی کے اندر جو سیروٹونن کیمیکل ہے یا ڈوپامن کیمیکل ہے، جو کورٹیسول کیمیکل ہے، وہ کیمیکل نہ ہماری اس بھاگ دوڑ میں، اس فرسٹریشن میں، اس پاگل پن میں، اندھا دھند جو پیروی ہم رزق کے پیچھے لگے وہ نا ان کا بیلنس سارا خراب ہو جاتا ہے. یعنی کہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن نہ ان کے پاس سکون نہیں ہوتا، وہ امن میں نہیں ہوتے. مجھے بالکل جب لوگ ایسا ہے. ملتے نا آ کے کہتے رب کا دیا ہوا سب کچھ ہے، اتنی گاڑیاں ہیں، اتنے بنگلے، اتنی کوٹھیاں، لیکن بچہ کوئی ڈپریشن کا شکار ہے، کوئی فرسٹریشن کا شکار ہے، کوئی ایڈکشن کر رہا ہے، کوئی نشہ کر رہا ہے. سکون قلب جو ہے وہ سخاوت میں، چیریٹی میں. جب بھی کوئی انسان کسی دوسرے کی، اور بس اگلی بیٹا اس میں جو سب سے بڑی خوبی ہے، ہم ہر انسان جو کرہ ارض پہ ہے اس کی بلکہ مسلمان جو باقی نان مسلم بھی، ان کی ساری زندگی خواہش رہتی ہے کہ ہم کوئی ایسا کام کریں، ایسی کوئی بات کریں کہ رب ہمارے ساتھ ہو جائے، رب ہم پہ مہربان ہو جائے. اللہ کہتا ہے کہ جب کوئی انسان اٹھتا ہے کسی دوسرے انسان کی مدد کے لیے، جب کوئی انسان
اٹھتا ہے کہ میں نے کسی دوسرے انسان کی مدد کرنی ہے، جتنا عرصہ وہ اس انسان کی مدد کرتا ہے میں اس کے بگڑے ہوئے کام سیدھے کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہم کہتے ہیں ہم اس چابی کی تلاش میں ہیں، ہم اس گر کی تلاش میں، ہم اس نسخے کی تلاش میں ہیں کہ رب ہمارا مہربان ہو جائے، رب ہمارے بگڑے ہوئے کام سنوار دے، ہماری زندگی میں کچھ ایسی خواہشیں ہیں، کچھ ایسی پرابلم ہے جو حل نہیں ہو رہی، ہم پوری کوشش کر کے تھک گئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت بات بتا دی کہ جب تم چاہتے ہو نا کہ تمہارے وہ بگڑے ہوئے کام سنور جائیں، تو جب بھی کوئی انسان کسی بھوکے کے لیے، کسی بیمار کے لیے، کسی پریشان کے لیے اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد اس کے معاملات کو سیدھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اتنے عرصے میں جو اس کے بگڑے ہوئے کام وہ سیدھے کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ دوسری بات ہے کہ جو رزق ہے نا یہ کسی بندے کی عطا نہیں ہے، کسی بندے کی عقل نہیں ہے۔ جیسے فرعون نے کہا تھا کہ سارا رزق میں نے اپنی محنت سے کمایا، تو اللہ نے کہا نہیں، تیری تو محنت سے نہیں کمایا، یہ اللہ کی عطا ہے، اللہ کی دین ہے۔ میں نے بڑے بڑے اگر دیکھیں نا، اگر رزق عقل مندی دنائی سے ہو تو جو اکنامکس کے پروفیسر وہ سب سے امیر ہو۔ اگر رزق جو ہے اس کا تعلق عقل سے، دنائی سے، سمجھ سے ہو تو جو MBA لوگ کرتے ہیں، جو کالجوں میں پرانے پروفیسر ہو جاتے ہیں بیچارے، پڑھا کے تھک گئے، ان کے پاس رزق زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ رزق کا تعلق کچھ اور معاملہ سے، جو بندے رزق ان کے پاس آیا۔ یہاں پہ ایک اور بات میں بڑا یہاں کلیئر کرو، جو چیریٹی سخاوت کے والے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ کس کا مقام زیادہ ہے، کس کا مقام کم ہے۔ ایک بندے کے پاس 1000 روپیہ ہے، اس نے 1000 میں سے 500 روپے دے دیا ہے۔ ایک بندے کے پاس 1 ارب ہے، اس نے 2 کروڑ دے دیا، 10 کروڑ دے دیا، 20 کروڑ دے دیا، تو جس نے 500 دیا اس کا مقام زیادہ ہے، کیونکہ اس کی کل کمائی تھی 1000 روپیہ، اس کے پاس کل ایسٹ تھی 1000 روپے کی، اس میں سے اس نے اپنی آدھی کمائی دے دی۔ یا اس کی مثال میں یہ دوں، ایک بندہ اس کے پاس 2 روٹیاں ہیں، وہ بیٹھا کھانا کرنے لگا تو اوپر سے سائل آ گیا، کسی نے صدا دے دیا کہ مجھے بھوک لگی ہے، اس نے 1 روٹی اٹھا کے اس کو دے دی۔ دوسرے بندہ کے ٹیبل بھرا پڑا ہے، اس کے 20-25 کھانے پڑے ہوئے، اس نے کھانے 10-15 کھانے دے دیے ہیں، لیکن اس کے پھر بھی ٹیبل بھرا پڑا ہے۔ جس نے 1 روٹی دی رب کے حضور وہ زیادہ قیمتی۔ یہ وہی بات ہے، کچھ جنگ کا موقع تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بساط کے مطابق یہاں پہ اپنا حصہ ڈالو۔ آ کے ہمارے بے شمار صحابہ کرام کوئی آدھا سامان لے کے آ گیا، پورا سامان لے کے آ گیا۔ ایک صحابی آیا تو کہہ کر یا رسول اللہ میرے پاس نہ پیسہ ہے، نہ سرمایہ ہے، نہ کپڑے، نہ مال، نہ دو، میرے پاس چند کھجوریں ہیں۔ چند کھجور، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہاری کھجوریں سب سے قیمتی، جو ڈھیر لگا ہوا تھا نا، اس ڈھیر کے اوپر ان کھجوروں کو رکھ دیا کہ یہ دیکھو تمہاری کھجوریں سب کے اوپر آ گئی ہیں۔ اللہ یہ دیکھتا ہے مسئلہ عبادت کا، ریاضت کا، مجاہدوں کا، قرآن پاک کا۔ جب ہم مذہب کا مطالعہ کرتے ہیں نا، اللہ کا ایک ہی ہم سے مطالبہ ہے کہ تم صالح انسان بنو، ایسے انسان جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں، جو دوسروں کا دکھ جھیلتے ہیں۔ میں بڑی دفعہ مثال دی کہ اگر آپ کی زندگی میں آپ کے سامنے کوئی بندہ آ گیا ہے اور آپ اس پوزیشن میں آ گئے کہ آپ اس کا درد، اس کا دکھ، اس کی تکلیف دور کر سکتے ہیں، اور آپ نے جان بوجھ کے وہ نہیں کیا۔ آپ عالم ہو سکتے ہیں، آپ مفتی ہو سکتے ہیں، مفکر ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتے ہیں، آپ نیک انسان نہیں ہیں۔ نیکی کا تعلق یہ ہے کہ آپ کسی کا درد مٹائیں، کسی کو دکھ دے کے اس کو دکھ دور کریں۔ اور چیریٹی سخاوت جو مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، دیکھیں نا آپ، میں اکثر کچھ لوگوں کو ملتا ہے جو نا بہت زیادہ چیریٹی کرتے ہیں، چیریٹی کرتے ہیں، ان کے گھر والے اعتراض کرتے ہیں، دیکھیں جی ہمارا جو والد صاحب ہے یا ہمارے جو بھائی ہیں، ہمارے دادا جی، نانا جی، آدھی اتنی جائیداد اللہ کے نام پہ دے گیا، بعض اوقات ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ایک کوشش کیا کرتے ہیں کہ یہ نا جب ان کو موقع ملتا ہے چیریٹی کرتے ہیں۔ میں ان سے جب ملتا ہوں نا، انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ جس دن میں جب کسی کو دیتا ہوں نا، اسی دن مجھے 10 گنا، 70 گنا، 50 گنا اور آ جاتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ جو سخاوت کی سب سے بڑی بیوٹی ہے، سخاوت کی جو سب سے بڑی دین ہے، جب کوئی انسان، مجھے بے شمار لوگ ملتے ہیں کہ آج میں نے 2 ڈریس یا 2 کپڑے یا 2 جوتے یا 2 جیکٹیں کسی کو دی تو میرے پاس 4 آ گئی، میرے پاس 6 آ گئی۔ اللہ کا سسٹم بڑا خوبصورت ہے، اتنا اس میں بیلنس ہے، اتنا خوبصورتی ہے کہ جب آپ کسی انسان کی مدد کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اس انسان کی نہیں، آپ رب کی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب کوئی کسی دوسرے کی مدد کرتا ہے اس کی مدد نہیں کرتا۔ یہی بات ہے قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہے تم فلاں وقت پہ میں بیمار تھا، فلاں وقت پہ میں پیاسا تھا، فلاں وقت میں بھوکا تھا، تم نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ تو بندہ کہے کہ یا اللہ میاں تو بادشاہوں کا بادشاہ، تجھے کیا تھا؟ تو اللہ فرمائیں گے تیرے پڑوس میں، تیرے گھر میں، تیرے دفتر میں، تیرے رشتہ داروں میں فلاں بندہ فلاں ٹائم پہ بھوکا تھا، فلاں بندہ فلاں ٹائم پہ بیمار تھا، فلاں بندہ فلاں ٹائم پہ اس کو یہ پرابلم تھی، تو نے اس کو نہیں کھلایا، تو نے مجھے نہیں کھلایا۔ تو جب ہم چیریٹی کرتے ہیں، جب ہم سخاوت کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے سیدھا سیدھا کہا ہے کہ جب تم سخاوت کرتے ہو تو مجھے غلط فہمی کہ تمہارا اس میں مال کم ہو جاتا ہے۔ میرے پاس ایک بہت بڑا تاجر تھا بیٹا، جب اس کا والد صاحب اس نے چیریٹی کرنی، بڑا ان کا بزنس، دکانیں شہروں پہ 70-80 مختلف شہروں میں ان کی دکانیں بنی ہوئی تھی۔ بیٹا جب وہ فوت ہو گیا نا، جب
उनकी बीवी मेरे पास है, कहती जब फौत हो गया ना तो मेरे बेटे ने ना एक 2 साल के अंदर ना हमारी दुकानें जो 70 थी ना, वो 70 से 10-9 पे आ गई। 10-9 पे आने के बाद ना वो उनमें भी कमाई 50% होगी। तो मुझे हमें कोई हमारे ऊपर जादू हो गया, हमारे ऊपर ये हो गया, हमारे ऊपर वो हो गया। मैं उस बच्चे से मिला, मैं खुद देखना चाहता था कि एकदम ये साल 1.5 साल के अंदर एक बंदा जो था उसकी मौजूदगी में 70 दुकानें चल रही थी। हुँ। इसके आने के बाद एकदम 10 दुकानें होगी, उनकी कमाई भी 50% होगी। मैं उस बच्चे से मिला, मैं बेटा सच मुझे बताओ कि क्या हुआ है? कहता हुआ कुछ भी नहीं, मेरे वाले साहब ना चैटी में हर चीज़ उड़ाते थे। एक उनकी बीवी ने बाद में बताया कि उन्होंने जो वाला साहब एक और काम करते, जो भी कमाई थी 5% अल्लाह अल्लाह की राह में देते थे। इस बेटे ने आते ही एक तो वो चैटी बंद की, वो 5% बंद किया। जब बंद किया तो अल्लाह की लाठी हरकत में आ गई। उन्होंने कहा रिज़्क मैं तुम्हें उन लोगों के लिए दे रहा था। हुँ। अगर आपके पास कोई चीज़ आती है, कोई इनाम आता है, तो वो बाज़ औक़ात आपका नहीं होता, किसी का होता है। आप वसीला बन रहे होते हैं, आप डाकिया बन रहे होते हैं। आपके पास डाक आ गई, अगर डाक आपने खुद, मैं अक्सर कहता हूँ, तो डाक आपने खुद रखनी शुरू कर दी, तो अल्लाह कहेगा ये तो डाकिया ही अच्छा नहीं, ये तो डाकिया बुरा है। वो किसी और को देख ले, किसी और की तरफ रुजू कर जाएगा। अच्छा इंसान कौन है? जो अल्लाह के इनामात, अल्लाह की जो चीज़ें उसके पास आती हैं, अपना इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल करने के बाद ज़रूरतमंदों में दे देता है। तो चैरिटी वो आर्ट है, चैरिटी वो हुनर है, चैरिटी वो अल्लाह का एक ख़ास तोहफ़ा है, जिसको नसीब हो जाए, वो जैसे-जैसे चैरिटी करता रहता है, दुनिया का सबसे बड़ा जो तोहफ़ा है वो है अमन, सुकून, दिल दिल का करार, बेशक। वो जी। मिलता है। और फिर दूसरी बात है कि जब आप किसी इंसान की मदद करते हैं, अल्लाह आपकी मदद करता है, और रोज़े महशर क़यामत के दिन जब कुछ किसी ने पहुँचाएगा, अल्लाह कहेगा तूने मेरे फ़लाँ बंदे का, इवन कि बाज़ को अल्लाह ताला, एक रिवायत आती है कि एक जब बंदा दोज़ख में जा रहा होगा तो अल्लाह कहेगा कोई उसकी नेकी ढूँढो। तो हुँ। अल्लाह वो फरिश्ते कहेंगे अल्लाह मियाँ इसने फ़लाँ टाइम पे फ़लाँ बंदे को पानी पिलाया था, फ़लाँ बंदे किसी ने हेल्प की थी, अल्लाह कहेगा उस हेल्प के बदले तुम्हें माफ़ करता हूँ। सुभान यानी कि अल्लाह। चैरिटी के फ़ायदे हमें दुनिया में तो हैं ही, रोज़े महशर जब माँ बाप भी नहीं पहचाने, कोई नहीं पहचानेगा, उस दिन भी चैरिटी बड़े काम आ गई। जो बंदा सखावत पे लग गया, जो हुँ। बंदा चैरिटी पे लग गया, एक तो उसका रिज़्क में इज़ाफ़ा होता है, और हुँ। इज़ाफ़े होने के साथ फिर उसको सुकून क़ल्ब के साथ दुनिया में भी बड़ा कुछ मिलता है और आखिरत में बड़ा कुछ मिलता है। ओके सर। सर ये तो हमें पता चल गया कि अल्लाह की राह में देना चाहिए ताकि हमारे रिस्क में इजाफा हो, ठीक है। हुँ। सर मुझे अब ये बताइएगा कि क्या तकवा और तवक्कुल करने से हमारे रिस्क में इजाफा हो सकता है? क्या बात है! बड़ा तुमने लगता है मेरी बच्चा ना तैयारी करके आया है। कुछ लोगों को ये गलतफ़हमी है कि जब हम तवक्कल करते हैं, तकवा तकवा रब के करके बैठ जाते हैं, तो हमारे रिज़्क के रास्ते बंद हो जाते हैं, फिर रास्ता नहीं मिलता। हमें दुनियादारी की चालाकियाँ, दुनियादारी की अय्यारियाँ, दुनियादारी के फ्रॉड, झूठ, ज़ख़ीरा अंदोज़ी, लूट-मार, ये सारे करेंगे तो फिर रिज़्क में इज़ाफ़ा होगा, जबकि सच नहीं है। जबकि सच अल्लाह ताला, यहाँ पे हम जब 28वें पारे पे आते हैं, हम यहाँ आज कुरान पाक से रोशनी ले रहे हैं, बल्कि हमें ज़िंदगी के हर मामले में कुरान पाक से ही रोशनी लेनी चाहिए। अल्लाह ताला 28वां पारा, उस मेरी पसंदीदा आयत है, मैं बेशुमार लोगों को बता चुका हूँ, जो आखिर में हम इस वजीफ़े को भी आज बताएँगे कि जो मेरी ज़िंदगी में बेशुमार लोग, जो 100-100 कनाल के फार्म हाउस, 10-10 घर, गाड़ियाँ, सब कुछ जिनको अल्लाह दे चुका है, उन कहीं न कहीं ये वजीफ़ा वो करते थे। 28वां पारा सूरह तलाक की दूसरी और तीसरी आयत। अल्लाह ताला कहता है कि जो लोग अल्लाह पे तवक्कल करते हैं, वमन यत्तकिल्लाह यजअल, जो मेरे ऊपर तवक्कल करते हैं, मैं उनको ऐसी जगह से रिज़्क देता हूँ जहाँ से तुम्हें गुमान भी ना हो। यानी कि अल्लाह पूरे जलाल के साथ, पूरे रौब के साथ, पूरे दबदबे के साथ हमारे कन्फ्यूजन ज़ोन ख़त्म करता है। 28वां पारा सूरह तलाक दूसरी और तीसरी आयत, वमन यत्तकिल्लाह से शुरू, अल्लाह कहता है कि जो लोग मेरे पे तवक्कल करते हैं, मैं उनको उनको पहले तो उनकी हर किस्म की तंगी ख़त्म करता हूँ, और उनको वहाँ से रिज़्क देता हूँ जहाँ से उन्हें गुमान भी हो। और रब जो उसने उन्हें हर चीज़ का एक ना कायदा रखा हुआ है, और रब जो चाहता है करता है। तो यहाँ से ये तय हो गया कि जो मुत्तकी लोग हैं, जो परहेज़गार लोग हैं, जो अल्लाह से डरते हैं, उनकी मुत्तकी परहेज़गार की यहाँ मैं एक और बात करूँगा। तकवा कर लिया, तवक्कुल, तकवा मीन की नेकी और पारसाई की इंतहा। जो तकवे के मुकाम पर पाता है, पहला उसके अंदर चेंज ये आता है कि वो दूसरों के दर्द को जानता है। उसे दूसरों का दर्द फ़ील होता है, दूसरों का दुःख फ़ील होता है, दूसरों की तकलीफ़ फ़ील उसे होती है। कहते हैं ये तकलीफ़ में है, ये दर्द में है, फलाँ-फलाँ उसका दर्द फ़ील कर। एक दूसरी बात है, उसके अंदर से हर बंदा जो है ना, उसका एक ऑरा होता है। हुँ। जब आपके अंदर फ्रॉड, झूठ, तकब्बुर, नफ़रत, तो आपका ऑरा गलीज़ हो जाता है, ख़राब हो जाता है। आपके अंदर ना नेगेटिव चीज़ें भी आप पे हमला करती हैं, नज़र बद भी आपको जल्दी लगती है, जादू भी आप पे जल्दी होता है, जिन्नात भी आप पे अटैक करते हैं।
اکثر لوگ ایک کوشچن آج کل پیچھے میں نے پروگرام بھی کیا تھا، بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے کہ اور ایک مضبوط کیسے، یہاں یہ چھوٹا سا فکرہ بول کے ہم اپنے ٹاپک پہ آ جائیں گے. جی جب آپ کے اندر پارسائی، نیکی، محبت، پیار، اخوت، دوسروں کا درد محسوس کرنے کا دل ہوگا، آپ کا تقویٰ، آپ کا اور آٹومیٹکلی مضبوط ہوگا. جب آپ کے اندر نفرت، تکبر، غرور، شہوت، لالچ، ظلم، دوسروں کا حق مارنے کا جذبہ ہوگا، وہاں پہ آپ کا دوسرا ہو جائے گا. یعنی کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا کہ میں تقوی کے بعد میں دنیا سے دور ہو جاؤں گا، نہیں 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 نہیں. تقوی کے بعد آپ کی طہارت ہوگی، آپ کی پاکی ہوگی، آپ کے اندر وہ نور، وہ روشنی آئے گی جو آپ کو پیسفل کرتے ہیں. ایک بات ہے، جب بندہ تقوی کے اختیار کرتا ہے، توکل کی طرف آتا ہے، تو سب سے بڑا اس کے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ نا دنیا سے دور ہو کے رب کی طرف آ جاتا ہے. رب کی طرف آتا ہے تو رب کی طرف آنے کے بعد اس کو نا پھر اس کی دنیاوی سارے خوف دور ہوتے ہیں. اور پھر میں اکثر کہتا ہوتا ہوں جس کا رب ہو جائے اسے دنیا میں اور کیا کمی ہے. بے شک. جس کا رب رب ہو ہو جائے. جائے. یہاں میں ایک چھوٹی سی ہوں مثال دوں گا. ایک دفعہ حضرت جو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، ایک دفعہ ان کے پاس بہت سارا پیسہ تھا. تو پیسہ جب ان کے سامنے پڑا ہوا تھا تو انہوں نے اپنے نا سارے رشتہ دار اکٹھے کیے اور سب سے کہا کہ تم نا ایسے کرو کہ ان میں سے نا جو جتنا سونا، جتنا ہیرے جواہرات تمہیں چاہیے یہاں سے اٹھا لو. اب ہر بندہ نا وہاں سے اٹھا رہا ہے، کوئی یہ 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 اٹھا رہا ہے. اپنی مرضی کا سونا، جواہرات، سونے چاندی اٹھے. ایک کنیز کھڑی تھی بادشاہ کے پیچھے، وہ آرام سے کھڑی تھی. اب جب سارے لے رہے تھے، سلطان محمود غزنوی دیکھ رہا تھا کہ سب نے تو اپنی اپنی مرضی کی جھولیاں بھر لی ہیں، اٹھا کے لے جا رہی ہے، آرام سے کھڑی. تو اس نے سلطان محمود غزنوی اس سے کہا کہ دیکھو میرے رشتہ دار جو ہیں سارے اپنی گود بھر کے جا رہے ہیں، ہر بندہ بھری جا رہا ہے، یہاں پہ ہر بندہ لے کے جا رہا ہے، تم نے یہاں سے سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات کیوں نہیں اٹھائے؟ تو وہ چپ رہی. سلطان محمود غزنوی پھر کہتا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں آپ سب کو اجازت دی ہے کہ آپ نے یہاں سے نا جو دل کرتا اٹھا لے، تو تم یہ نہیں اٹھا رہی ہو تو تمہیں کیا چاہیے؟ تو کنیز آگے بڑھ کے اس نے سلطان محمود کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا کہ مجھے آپ چاہیے. مجھے نہ سونا چاہیے، نہ چاندی چاہیے، نہ جواہرات چاہیے، مجھے دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہیے. اگر مجھے کچھ چاہیے تو مجھے آپ چاہیے. سلطان محمود غزنوی اس کی بات پہ اتنا راضی ہوا کہ اس سے شادی کی، نکاح کیا اور اس کو اپنی نیک اور با اثر بیویوں میں شامل کیا. یعنی کہ یہی بات ہے کہ جب کچھ لوگ دنیا میں آ کے نا بھاگ دوڑ، پاگلوں کی طرح دوڑی جا رہے ہیں، وہ یہ خیال نہیں کرتے کہ سچ کیا ہے، حق کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. وہ رب پہ توکل نہیں کرتے، رب پہ تقویٰ نہیں کرتے. لیکن رب تو سیدھی بات کر دی ہے کہ جو میرے پہ توکل کرے گا میں اس کو ہر قسم کی تنگی سے نکالوں گا اور اس کو وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوا. میں وہ بند دروازے کھول دوں گا، میں وہ تالے لگے ہوئے توڑ دوں گا جہاں سے رزق آگے. لیکن انسان اتنا بے صبر ہے. میں حیران ہوتا ہوں کہ کچھ لوگ نا جب شراب پیتے ہیں، میں نے کہتا ہوں آپ شراب نہ پیو، تمہارا لیور خراب ہو جائے. کہتا ہے نہیں کچھ نہیں. میں کہا یہ اٹل اصول ہے، اگر اسلام نے منع کیا ہے شراب نشے سے تو اس کے ہمارے نیگیٹو اثرات. کہتا نہیں، جب ڈاکٹر کہتا ہے پھر چھوڑ دیں گے. یعنی کہ رب کو نہیں ماننا، قرآن کو نہیں ماننا، آقا کریم کی شریعت کو نہیں ماننا. جو آقا کریم کہہ گئے ہیں، جو اللہ کی ذات کہہ گئی ہے، جو اللہ نے پیغام دے دی کہ یہ تمہاری حدود ہیں، یہ تم کر سکتے ہو، یہ تم نہیں کر سکتے. ڈاکٹر جب کہے گا فوری توڑ دیں گے. اسی طرح جب اللہ نے کہہ دیا کہ جو میرے پہ توکل کرے گا تو میں اس کو بے شمار رزق وہاں سے دوں گا جس کا کوئی ہے ہی نہیں. اور یہ سچ ہے کہ تقویٰ اور توکل والے جو کر لیتے ہیں، کرنے کے بعد پھر جب وہ جائز کوشش کرتے تو اللہ ان کے رزق میں اضافہ کرتا ہے. اوکے. تو سر شکر کا کیا لنک ہے رزق سے؟ مطلب شکر کرنے سے اور لوگوں میں خوشیاں پھیلانے سے بھی ہمارے رزق میں اضافہ ہو سکتا ہے؟ شکر، یہ بچے تم نے میری پسندیدہ بات کی ہے کہ میں کہتا ہوتا کہ جو شکر نہیں کرتا اس کو کچھ. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں واضح کہتا ہے میرا شکر ادا کرو تاکہ میں تمہیں اور دوں. کچھ لوگ اس سے دور. سورہ قصص آیت نمبر 77، سورہ قصص آیت نمبر 70، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے آخرت کا گھر حاصل کرو اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بولو اور لوگوں کے ساتھ احسان کرو جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے اور زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، اللہ فساد پھیلانے والوں کو پسند نہیں کرتا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ جو میں نے تمہیں دیا ہے نا اس کو نہ بھولو اور لوگوں کے ساتھ احسان کرو، لوگوں کے ساتھ شکر کرو. اور دوسری بات پھر اللہ تعالیٰ اور بڑی پیاری بات کرتے ہیں کہ جو سورہ ابراہیم میں اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. یعنی کہ طے یہ ہوا. اب شکر کیسی ہے بیٹا؟ شکر ایسی ہے کہ اللہ نے آپ کو انعامات سے بھر دیا، اللہ نے آپ کو دولت، رزق، پیسہ، شہرت سارا کچھ دے دیا، فیکٹریاں، گاڑیاں، سب کچھ دے دی. اگر تو آپ اس پہ سام بن کے بیٹھ گئے تو آپ شکر ادا نہیں کر رہے. جب تک آپ یہ خوشیاں آگے نہیں بانٹیں گے، جب تک یہ اللہ کے انعامات لوگوں میں تقسیم نہیں کریں گے، آپ شکر میں نہیں آ رہے. آپ تو قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہیں. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں یہاں پہ حیران ہو جائیں گے کہ میں ابھی نام نہیں لوں گا. کچھ عرصہ پہلے نا پاکستان کے بہت امیر آدمی، جب وہ اپنے جوبن پہ تھے ان جیسا امیر آدمی کوئی نہیں تھا. تو ان کی بیٹی میرے پاس آئی، مجھے کہتی میرا والد بیمار ہو گیا تھا. میں نا ایک ٹائم تھا کہ ہم پاکستان کے سب سے امیر آدمی تھے. میں گیا تو جو بندہ تھا نا اس کا منہ کھلا ہوا ہے اور اس میں نا وہ قطرہ قطرہ پانی ڈال رہے ہیں.
بیٹی پاس بیٹھی ہوئی تو بڑی پریشان، یہ ویسا بعض کا حادثہ لوگ پہچان جائیں گے۔ جی جی میں نے کہا یہ جوانی میں کیا کہتے ساری زندگی دولت اکٹھی کرتے رہے، پیٹیاں دیکھیں، پیٹیاں کی پیٹیاں بھری پڑی ہیں، اس میں وہ کاغذات ہیں، رجسٹریاں ہیں، فردیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں کون سی فرد کہاں ہے، کیا چکر ہے، یہ ویسا ویسا ہے۔ تو اس بندے نے ایک تو رزق جب کمایا تو حلال آرام کی تمیز نہیں کی، ہوں تو اس بندے کے اب جو بیٹا تھا اکلوتا وارث، صاحب کی بیٹیاں تھیں، اکلوتے وارث کو کسی نے مار دیا۔ ایک بات، بیٹی کو اس کی اولاد نے مار دیا بعد میں، جو میرے پاس آئی تھی۔ جب ہم دولت کی بھاگ دوڑ میں چلتے ہیں تو ہم غریبوں میں، مستحقین میں تقسیم نہیں کرتے، ہم اپنا قبضہ کر کے بیٹھتے تو ہم کہتے ہیں سارا کچھ میرا ہے، یہ سارا کچھ میرا، میں نے کسی کو نہیں دینا۔ جب جو دیتے ہیں وہ امر ہو جاتے ہیں۔ عیدی، عبدالستار عیدی، ساری زندگی انہوں نے ریچسٹ غریب تھا دنیا کا، پاکستان کا سب سے ریچسٹ بھی تھا اور غریب بھی سب سے تھا۔ انہوں نے جب یہ خوشیاں بانٹی، خوشیاں بانٹنے کے بعد قیامت تک ان کا نام امر ہو گیا۔ جن بندوں کو، پھر ایک اور بندہ مجھے ابھی بھی یاد ہے، اس بندہ نے جب میرے پاس آیا نا تو اس کے نا جسم سے، میں کہنا نہیں چاہتا، جسم کے ہر منہ سے، ناک سے، ہر سوراخ سے نا خون نکل رہا تھا۔ میں بڑا پریشان ہوا، میں کہتی یہ اپنے دور کا بڑا بھی فلاں بل فلاں 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 فلاں، میں بڑا پریشان ہوا، میں کہ یار اس کے ساتھ کیا ٹریجڈی ہوئی ہے۔ میں اس کے ساتھ جو ڈرائیور تھا نا بیٹھا، میں کہ یار اتنا یہ امیر آدمی تھا، ابھی اتنی بری بیماری ہے، ڈاکٹروں نے اس کا لیور پھٹنے والا ہے، اس کا کڈنی پھٹنے والا ہے، اس کا جسم میں پھوڑے پھنسیاں ہیں، اس نے کیا جرم کیا؟ تو مجھے وہ کہنے لگا کہ اس نے نا ایک ہی جرم کیا ہے، اس نے اپنی بہنوں کا حق نہیں دیا تھا انہیں۔ مجھے اس نے بات کان میں، اگر آپ اس کو کہیں توبہ کر لے۔ میں اس کے پاس بیٹھا، گاڑی میں بیٹھا نہیں جا رہا تھا، اتنی بدبو آ رہی تھی، خون، یہ وہ، بیمار، پریشانی۔ میں کہا آپ چیز ٹھیک ہونا چاہتے ہیں؟ کہتے ہیں میں ہونا چاہتا ہوں۔ کہتے میرے کو اتنا پیسہ، رزق، جو مرضی میں ڈھیر لگا دوں گا۔ میں ڈھیر مجھے نہ لگائیں، آپ نے اپنی بہنوں کا حق مارا ہے، ان کو حق دے دیں جا کے۔ اس کو یہ لگا کہ شاید یہ نا اس نے اپنے کشف سے دیکھا ہے، حالانکہ مجھے ڈرائیور بتا چکا تھا کہ یہ نا پاکستان کا وہ امیر ترین آدمی ہے جس نے نا یہ اپنی بہنوں کو حق نہیں دیا، ان کا حق کھایا ہوا ہے۔ تو کچھ وہ چلا گیا، میری بات سے ڈر گیا جا کے، وہ ڈرائیور نے اسے ڈرایا۔ تو 1.5-2 مہینے بعد جب آیا تو ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ تو مجھے کہتا ہے پروفیسر صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا ہوں، اگر آپ اس دن مجھے نہ ڈراتے تو میں اسی زوم میں پڑا ہوا تھا کہ میں نے نہیں دینا۔ میں نے بہنوں سے معافی مانگی، معافی مانگنے کے بعد ان کا حق میں نے ان کو دیا۔ ہم عام معاشرے میں آج کے لوگ غلطی کیا کرتے ہیں؟ لوٹ مار جب کرتے ہیں، لوٹ مار کے بعد جب دولت کے ذخائر انبار لگا دیتے ہیں، اس کو پھر بانٹتے نہیں ہیں۔ جو بانٹتا ہے، جو تقسیم کرتا ہے، اس میں برکت آتی ہے۔ پاکستان کے بہت بڑی چین ہوٹلوں کی، میرے پاس ایک بندہ ہے تو مجھے اسے کھانا شانا منگایا نا جب سامنے، تو وہ نا کھانا نا اس نے سمپل سیلڈ کھانا شروع کر دیا۔ میں کہا اتنا مزیدار چکن بنا ہوا ہے، کہتا چکن کا ایک ٹکڑا میرے جب پیٹ میں جاتا ہے تو میرا پیٹ میں الرجی ایسی ہوتی ہے کہ 3 دن مجھے ٹیکے لگوانے پڑتے ہیں۔ مجھے چکن، میٹ، کسی قسم کا گوشت میرے لیے زہر ہے۔ حالانکہ بات کیا تھی، وہ کروڑوں روپے دلیہ کماتا ہے، دنیا جہان اس کے ہوٹلوں میں کھانا کھاتی آ کے، لیکن خود چکن کا ایک ٹکڑا نہیں کھا سکتا۔ اللہ سزا کس طرح دیتا ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہے نہیں، ہم بڑی بیوقوفی کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اللہ کائنات بنا کے نا سو گیا ہے، اللہ سویا نہیں ہے، اللہ کا سسٹم جاری و ساری ہے۔ جب ہم ڈنڈی مارتے ہیں، اللہ کی دیے ہوئے انعامات کو ڈاکیے کے طور پہ تقسیم نہیں کرتے، تو یقین کرے پکڑ آ جاتی۔ پھر نہ جو بندہ جو مرضی کرے۔ سخاوت کے حوالے سے جو پیچھے ہم نے بات کی تھی، اللہ تعالیٰ نے بات ختم کر دی کہ اگر میں تمہیں کوئی انعام دیتا ہوں، اچھا بندے کچھ یہاں غلطی کرتے بیٹھا، پتہ کہتے میں کسی کو کیوں دوں، یہ حقدار ہے کہ نہیں؟ تو میں کہ یار جو رب ہے وہ تمہیں سوچ کے دیتا ہے۔ کچھ بندے ایک اور غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں، کوئی بندہ ان کے پاس پیسے آیا نا کوئی لینے، وہ نا فوری طور پہ اپنی نا ڈائگنوز اور تفتیش کی ہوئے آنکھ کھول لیتے ہیں، یہ حقدار ہے کہ نہیں، اے بی بی حقدار ہے کہ نہیں، اس کو دینا بنتا ہے کہ نہیں بنتا۔ جب اس تقسیم میں اکثر کہتا ہوتا ہوں یہ کام رب کا ہے، وہ حقدار ہے یا نہیں، وہ ڈیزرو کرتا ہے نہیں کرتا، یہ تمہارا کام نہیں ہے۔ جب جس طرح رب تمہیں دیکھے نا، رب تمہیں سوچ کے دیتا ہے تم اس قابل تھے۔ میں اور آپ دیکھیں نا یہاں بیٹھے ہوئے آرام سے، میری اور آپ کی اتنے نیکیاں ہیں کہ اللہ ہمیں نظر دے، ہمیں کھانا سانس لینے کی آزادی ہے، ہمیں کھانا کھا رہے ہیں بیٹھے، کچھ لوگ بیٹھ نہیں سکتے، کچھ لوگ سانس نہیں لے سکتے، کچھ لوگ کھا نہیں سکتے۔ تو جب ہم رب کی شکر کریں اور شکر کے ساتھ رب کے دیے ہوئے انعامات کو لوگوں میں بانٹتے ہیں، تو پھر اللہ مہربان ہو کے ہمیں اور دیتا ہے۔ کیونکہ اگر ہم رب کا شکر ادا نہیں کرتے تو پھر اللہ کسی مصیبت میں، کسی مشکل میں، کسی عذاب میں ڈال دیتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنی لائف کو اچھے طریقے سے جیے، اگر ہم چاہیں کہ ہماری زندگی پرسکون گزرے، تو ہم فوری طور پہ دیکھیں ہم نے کسی کا حق تو نہیں مارا، ہم نے کسی کی زیادتی تو نہیں کی، ہم نے کسی کو لوٹ مار تو نہیں کیا۔ یقین کرے جس دن آپ کا ضمیر آپ کے اندر موجود ہے، وہ فوری طور پہ آپ کو ساری لسٹ بتا دے گا، فلاں ٹائم پہ تم نے چیٹنگ کی ہے، فلاں ٹائم پہ تم نے فراڈ کیا ہے، فلاں ٹائم پہ تم نے غلط کیا، وہ آپ کو الرٹ کرے گا، باز آ جاؤ، باز آ جاؤ، باز آؤ۔ اگر آپ شکر کرتے ہیں اللہ کا، شکر الحمدللہ،
جب آپ قدم اٹھاتے ہیں شکر کریں, جب آپ واش روم جاتے ہیں, سمپل میں کہتا ہوں, اوقات بیٹا ہماری یہ ہے کہ اگر ہمارا واش روم بند ہو جائے تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے, کیا ہونا ہمارے ساتھ, جو چیخو پکار, جو جی تکلیف سے ہم گزرتے ہیں. جب ہم واش روم جاتے ہیں, واش روم سے آتے ہیں, پانی پیتے ہیں, کھاتے ہیں, سوتے ہیں, کئی لوگ سو نہیں سکتے, کئی لوگ سانس نہیں لے سکتے, رات کو 10 اٹھ کے پف لیتے ہیں. یہ اللہ کے انعام ہے, سانس لینا اللہ کا انعام ہے, کھانا بے اللہ کا شک نام ہے, چلنا اللہ کا نام ہے, بیٹھنا, ہماری باڈی کے اندر خاموش سسٹم چل رہا ہے, اللہ اس کو چلائی جا رہا ہے, چلائی جا رہا ہے, چلائی جا رہا ہے. تو ہمیں اللہ ہمہ وقت ہر سانس کے ساتھ رب کا شکر ادا کرنا ہے. شکر ادا جب کریں گے تو پھر رب ہمیں اور انعامات دے گا. جب ہم انشاءاللہ. انعامات روک لیتے ہیں, جب ہم دوسروں کو حق مارتے ہیں, دوسروں کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, تو پھر اللہ کا سسٹم حرکت میں آتا ہے, اور ہمارے ساتھ وہ ہوتی ہے کہ لوگ عبرت پکڑتے ہیں پھر دیکھ کے. مطلب اللہ کسی کو عطا کر کے بھی اس کو آزماتا ہے, ہاں, رزق دے کے بھی اللہ یس یس آزماتا ہے. اور سر کہتے ہیں نا کہ جو جتنی محنت کرے گا اس کو اتنا ہی ملے گا, لیکن کیا اس میں بھی اتار چڑھاؤ ہو سکتا ہے؟ یہ تم نے اہم پوائنٹ کیا کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں بہت محنت کرتا ہوں, بہت لوگ کہتے ہیں میں کم محنت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ بڑی پیاری بات کرتا ہے, سورۃ الزاریات میں کہتا ہے اللہ ہی بڑا رزق دینے والا ہے اور اللہ ہی بڑا طاقت والا ہے. اور پھر سورہ الرعد میں اللہ کہتا ہے اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کا رزق وسیع کر دیتا ہے, اور جس کو چاہتا ہے اس کا رزق محدود کر دیتا ہے. بیٹا اللہ نے 3-4 طریقوں سے اپنا آزماتا ہے. آپ دیکھیں اللہ نے فرعون کو, شداد کو, قارون کو پیسے دے کے آزمایا. حضرت ابراہیم, حضرت یعقوب, آقا کریم اور بہت سارے انبیاء کرام سے رزق لے کے آزمایا. جب اللہ بڑی خوبصورت بات کرتا ہے کہ اللہ کہتا ہے میں نا لوگوں کو آزماتا رہتا ہوں, کسی کو پیسے دے کے, کسی کو آزمائش دے کے, کسی کو کم پیسے دے, کسی کو زیادہ. اس میں اللہ کی حکمت ہے, اللہ کی دنائی ہے, اللہ کی اس میں ہے. اگر ہم یہ کہنا کہ مجھے کیوں نہیں مل رہا, تو اللہ اس میں بہتر جانتا ہے. لیکن یہاں پہ ہمیں اللہ کو رحیم کریم ہے. اللہ نے یہ بھی کہا کہ میں جتنی کوئی کوشش کرتا ہوں اس کوشش کے بدلے اس کو دیتا ہوں. ہمیں اللہ کی رحمت کو, پھر اللہ نے وہ بڑی پیاری بات کی ہے, جیسا میرے بارے میں گمان کرو گے میں ویسا تمہارا رب ہوں. اگر ہم رب کے ساتھ یہ گمان کرتے ہیں کہ میرا رب بڑا مہربان ہے, میرا رب بڑا کائنڈ ہے, میرا رب ہمیشہ میری بات میرے سے ماؤں کی طرح تشفیق کرتا ہے, پھر ہمیں اس گمان کے جب ہم کوشش کریں گے تو اللہ ہماری کوشش میں برکت ڈالتا ہے. فارمولے سمپل آ گئے ہیں. جب ہم کوئی کام کریں, جب برکت ڈالیں, تو ہم ایک کام کریں کہ ہم اللہ کو نا اس میں پارٹنر چن لیں. میں کہتا ہوں چلاکی کرو یا دنائی کرو. کوئی نئے بچے میرے پاس آتے ہیں نا, کہتے سر میں یہ بزنس کر لیں, میں کہا کہ چلاکی کرو. میں کہا چلاکی ہماری اوقات تو کوئی نہیں, ہماری اوقات کیا ہے, رب کو پیار آ جائے, رب کو ترس ہے, میں کہ رب کو نا 2% 4% لگا لو. اللہ کے ساتھ ٹریڈنگ. میں کہا 98% خود کھاؤ, 2% تم اللہ کا نام ڈالو. تو جب اللہ کو ڈال لو گے تو اللہ تو پہلے تمہیں 98% بھی اللہ نہیں دینا ہے. بالکل. تو جب تم اللہ کو شامل کرو گے تو اللہ اس کو کیوں نہیں اضافہ کرے گا. ہم جب اللہ کو ایک ہی بات انسان کی پسند, سب سے بڑی جو ادا پسند ہے نا, نماز روز و حج سے زیادہ. جب بھی کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو ریلیف دینے کی کوشش کرتا ہے, کسی دوسرے کی زندگی میں آسانی لانے کی کوشش کرتا ہے, اللہ کا پیمانہ شفقت چھلک پڑتا ہے. اللہ کہتا ہے اس نے یہ کوشش کی, میں اس پہ اور کوشش کروں گا. ہمیں کیا, جب کوئی نیا بزنس مین, کوئی نیا کاروباری بندہ کوشش کرتا ہے, وہ کہتا ہے میں نے یہ بزنس کرنا ہے, ساتھ اسے چاہیے کہ فوری طور پہ نا اللہ کو پارٹنر بنا. اللہ میں جو پیسہ آئے گا اس میں اتنے پیسے میں تیری راہ میں خرچ کروں گا, مسکینوں کو, مجبوروں کو. یہاں میں ایک اور بات کلیئر کر دوں کہ کچھ لوگ نا عجیب سی غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ صدقہ خیرات ہے نا, یہ کس کو دینا چاہیے. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ آقا کریم نے فرمایا کہ صدقہ خیرات جو آپ کے سب کے قریب ہے, جو سب سے عزیز ہے, آپ جو قریب عزیز, آپ کے پڑوسی بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے رشتے دار بھی ہو سکتے ہیں, ان کو فالو کریں. اور پھر دوسری بات ہے کہ بعض کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں جو کام کرتے ہیں, میں کہتے ہیں ان کو دیں, وہ خدمت کرتے ہیں. ہم نے جب کوئی نیا بزنس کرنا, کوئی نیا کاروبار کرنا, جب رب کو ہم اس میں چن لیتے ہیں, رب کو پارٹنر بنا لیتے ہیں, تو رب بڑا رحیم کریم ہے. رب وہ کہتا ہے کہ تو مجھے بنا رہا ہے نا, میں تیری نسلوں کو بات کر دوں گا, اس پہ بات کر دوں گا. کچھ لوگ میں نے بے شمار ایسے دیکھے میرے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں میں نا جو کوئی بھی کام کرتا ہوں میں 3% نا علیحدہ کر دیتا ہوں, اس کی میں نے بچیوں کی شادی کرتا ہوں, فلاں 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 وہ کام کرے. جیسے پہلے ہم نے کہا جب وہ فوت ہوئے تو جو ان کے بیٹوں نے جب کام سنبھالا, جو کسی کی بیگم نے کام سنبھالا, اس نے پہلا کام کیا کہ غلط کرتا سی, جیسے ہی بند کیا 6 مہینے, سال, 1.5 سال کے اندر وہ ساری کمائی بند ہوتی چلی گئی. آپ یہ سمجھ نہیں سکتے کہ آپ کی جو برکت پڑتی ہے نا, بلکہ یہاں میں ایک اور ذکر کر دوں, ہمارے دیکھنے والے جو نا ایک برکت اور ایک نوسط کا بھی احساس ہے. آپ کے پاس 5,000 روپیہ ہے اپنی کمائی سے زائد, آپ کو کوئی مصیبت نہیں آئی, کوئی بیماری نہیں آئی, کوئی پریشانی نہیں آئی, کوئی مقدمہ نہیں پڑا, آپ کا 5,000 سیف پڑا ہوا ہے. دوسرے بندے کے پاس 5 لاکھ روپیہ ہے, وہ بڑا خوش ہے کہ میرے پاس نا یہ 5 لاکھ روپیہ ہے. ایسی بیماری, ایسا جھگڑا, ایسا کیس پڑا کہ 5 لاکھ اڑ گیا, مکان بھی بک گیا, گھر بھی بک گیا. ہمیں اللہ سے ہمیشہ نا برکت مانگنی ہے, نوسط سے ڈرنا ہے, بے برکتی سے ڈرنا ہے. میں نے بے شمار ایسے لوگ دیکھے, وہ کہتے ہیں اس کی یہاں میں ایک اور مثال دوں گا.
اللہ پہ توکل کی بات، اللہ پہ ٹاپک ہمارا پیچھے رہ گیا. میری بیٹا جب ٹرانسفر ہوئی نا آج سے 25 سال پہلے جب میں لاہور آیا تو میری اس وقت تنہا 15,000 روپے تھی. تو میں لاہور جب آیا نا تو ہمارا گورنمنٹ کا سسٹم یہ ہے کہ جب آپ کی نئے شہر میں جاتے تو آپ کی سیلری بننے میں نا 8-9 مہینے لگ جاتے ہیں. یعنی کہ آپ اس کو پروسیس وہاں سے پیپر منگانے یہ ویسا ویسا ہے. جب میں لاہور آیا نا تو دوسرے تیسرے دن ایک بندہ دوست میرے پاس ہے، کہتا ہے جی میں نے ایک ہاسٹل لینے لگا ہوں تو اس میں آپ کے پاس تھوڑے بہت پیسے ہیں تو آپ نے میرے پاس $6 ہو جائے. میرا یہ پہلے دن سے ایمان ہے کہ جو رزق لکھا ہے جو مقدر ہے وہی ملنا ہے. مجھے کہنا کہ میں کہ میرے پاس یہ زیادہ پیسے نہیں ہیں. میں اپنی بیوی سے پوچھا، کہتی کمیٹیاں کوٹے ڈال کے ہمارے پاس 50,000 روپیہ سارا ہے. ہم نے رکھا تھا 50,000 کس کو، اب نا اگلے 5-6 مہینے گزارا. کہتا مجھے دیں، میں مہینے کا آپ کو دوں گا. 9 مہینے میری تنخواہ نہیں آئی. وہ بندہ ہر مہینے نا مجھے آ کے میری تنخواہ سے کبھی 1,000 اوپر کبھی 1,000 کم، کبھی 15 کبھی 14 کبھی 15 کبھی 14 دیتا رہا. 9 مہینے بعد مجھے کہتا ہے کہ بٹ صاحب وہ جو میں نے ٹھیکے پہ لیا ہوا تھا نا وہ اصل وہ ختم ہو گیا جی، پیسے رکھ لیں. میں کہتا ہوں مجھے پیسے لے کے جائے، اس مہینے میری تنخواہ آ جائے گی، اگلے مہینے میری تنخواہ آ گئی. اللہ کو یعنی کہ میں جتنا عرصہ محروم تھا اپنی تنخواہ سے، اللہ ایک اور اینگل سے مجھے دیے جا رہا تھا، دے رہا تھا مجھے. وہ بے خبر نہیں تھا. جیسے اس بندے نے مجھے کہا کہ بٹ صاحب وہ کام جو ہم کر رہے تھے وہ کام ختم ہو گیا، میں کہا میری تنخواہ جاری ہو جانی. مجھے لگتا ہے کہ جتنا عرصہ یہ آزمائش تھی اللہ میری دستگیری کر رہا تھا. آپ اپنی زندگی اٹھا کے دیکھ لیں، ساری زندگی اٹھا کے دیکھ لیں کہ بعض اوقات آپ نے بڑی کوشش کی آپ کو پیسہ نہیں ملا، بعض اوقات بغیر کوشش کے پیسہ مل گیا. بالکل ایسا ہی ہے. بعض اوقات آپ اتنی ایفرٹ کرتے ہیں، اتنی کوشش کرتے ہیں، اور بعض اوقات جو چلاک بزنس میں نے کہتا جی مجھے چلاکی آتی ہے، نئی جگہ کھولتا جا کے جب رب مہربانی ہوتا، کہتا میں ساری کوششیں، ساری ٹرائیاں، ساری سیلیں، سارے پنگے لے چکا ہوں، رزق کھل ہی نہیں رہا. اور ایک سادہ سا بندہ، بولا سا بندہ ہوتا ہے، اس سے پیسے نہیں سنبھالے جا رہے ہوتے. تو برکت اور نوسکتا یہ احساس ہے کہ آپ کو رب سے برکت مانگنی چاہیے. جہاں برکت ہے تھوڑے پیسوں میں بھی گزارا ہو جاتا ہے. جہاں برکت نہیں ہے، میرے پاس بے شمار لوگ ہیں، جب امیر لوگ بیمار ہوتے ہیں نا، ہم نے سنگاپور جانا ہے، ہم نے ملیشیا جانا ہے، ہم نے انگلینڈ جانا ہے، ہم نے یورپ جانا، 15-20 کروڑ پیسہ بھی اڑ جاتا ہے اور بندہ بھی اللہ کے پاس چلا جاتا ہے. تو جو جس کے پاس برکت ہے اس کو بیماری آتی نہیں، اس کو پریشانی آتی نہ، اس کا بچہ نافرمان نکلتا ہے، نہ اس کی بیوی نافرمان نکلتی، نہ بندہ نہ، وہ ایک شاندار لائف گزارتے ہیں. ہمیں یہ جو ہم نے سارے پوائنٹس بولے، تقوی کے ساتھ، توکل کے ساتھ، شکر کے ساتھ، تشکر کے ساتھ، اللہ کے ساتھ رہنا ہے، اور پھر ساتھ ہم نے اللہ سے برکت مانگنی تاکہ ہماری مصیبتیں اور پریشانیاں ختم ہوں. آل رائٹ. تو سر مجھے یہ بتائیں کہ دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ یہ بڑے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ دعا یا وظیفہ قبول کیسے ہوتا ہے. جی. یا میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دعا کے ایسے الفاظ ہونے چاہیے، ایسی فکر بندی ہونی چاہیے، ایسا اتار چڑھا ہونا چاہیے. میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ اگر اللہ الفاظ کا محتاج ہے پھر تو وہ ابن خلدون، امام غزالی، ابن عربی، مولانا روم، شاہ ولی اللہ، علامہ اقبال یا ایسے بڑے لوگ جن کو الفاظ کی جادوگری تھی ان کی سنے گا. اللہ جو ہے نا وہ الفاظ نہیں مانگتا، اللہ مانگتا ہے کیفیت. اللہ مانگتا ہے کہ جب آپ کا وجود کشکول بن جائے، جب آپ کا وجود آنسو بن جائے، جب اللہ آپ کے، میں اس کی مثال اکثر دیتا ہوتا ہوں، جب آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جاتے ہیں تو آقا کریم کے سامنے آپ بول نہیں رہے ہوتے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں، آپ آنسوؤں سے دعا کر رہے ہوتے ہیں. یعنی کہ آپ کی کیفیت وہ مزاج بن جاتا ہے. دعا آپ کے دل میں چل رہی ہوتی ہے لیکن آپ بول نہیں پاتے بول نہیں کیونکہ پا رہے ہوتے، آنسو. کپ کپی ہوتی ہے ہونٹوں پہ. یا دعا اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ماں کی دعا کیوں قبول ہوتی ہے؟ کہ ماں کی دعا اس لیے قبول ہوتی ہے، وہ شعور لا شعور روح کے اندر سے دعا دیتی ہے، وہ دل سے دعا دیتی ہے. اسی طرح جب بھی آپ، چاہے آپ عشاء کے بعد بیٹھتے ہیں، جب آپ تہجد کے وقت بیٹھتے ہیں، جب آپ کا پورا جسم کشکول بن کے رب کے سامنے پھیل جائے کہ اللہ میاں میں بے بس، میں کمزور، میں گناہ گار، میرے پہ کرم کر دے، اور جب آپ کی جسم پہ کپ کپی طاری ہو جائے، جب آپ کے جسم سے لفاظ نہ نکلے، نکلے، اور رب کو منانے کی کوشش کرے تو رب کو اس بندے پہ فوری پیار آ جاتا ہے. یعنی کہ دعا ایک کیفیت کا نام ہے، ایک حال کا نام ہے، ایک جذبے کا نام ہے. جب وہ پا لیں تو پھر آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ آپ کی دعا قبول ہوگی. ٹھیک ہے. تو سر کوئی ایسا وظیفہ ہے جس سے کر کے رزق یا کسی کی نوکری پہ اگر بند تالے لگے ہیں تو وہ کھل سکے، کہ عام انسان جو ہے وہ لاکھ پتی سے کروڑ پتی بن سکے؟ کیا بات ہے. پہلے تو بچے اللہ تعالیٰ تمہیں بنائے، ہمارے وہ دیکھنے والے سارے چاہتے ہیں، یہاں پہ ہمارے پروگرام کا جو نا سارے انتظار کر رہے ہوں گے کہ میں کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسی تسبیح، کوئی ایسا اللہ کا نام جو نا نوکری پہ تالا لگا ہوا ہے، کاروبار پہ تالا لگا ہوا ہے، رزق کی بندش ہے، اور پوری ساری کوششوں کے باوجود نہیں چل رہا. اگر کوئی یہ کرے گا تو وہ خود کہے گا، میرے حلقے میں بے شمار ہزاروں لوگ ایسے ہیں جو کروڑ پتی بھی ہیں، جن کے پاس اللہ کے سارے نام ہیں. تو کہتے ہیں اللہ، کچھ تو لوگ میرے پاس ایسے ہیں کہ بٹ صاحب، ایک دن میاں بھی آگے، بٹ صاحب ہم نے نا 3.5 سال سے یہ وظیفہ کر رہے ہیں، ہم بند کر دیں کیوں؟ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنے اربوں پیسہ آ گیا ہے، اب اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحت دے، ہمیں کھانے کا موقع دے، اور ساتھ اللہ سے کہیں اب کسی اور کو دے، ہمارے پاس بڑے ہو گئے. 3-4 ایسی فیملیز آ چکی، کہتے ہیں ہمارے پاس
بڑی لگی ہے. ایک بندہ تو کہنے لگا بٹ صاحب میں خود حیران ہوں کہ میں مٹی کو ہاتھ لگاتا ہوں سونا. اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرے سارے تالے کھل جائیں اور مٹی کو ہاتھ لگاؤ سونا بن جائے, 3-4 وظیفے جہاں میں بتاؤں گا. پہلا کام ہے کہ 2-3 وظیفے بتاؤں جو آپ کے لیے آسانی کر لیں. سورہ کوثر اگر آپ 120 بار ڈیلی پڑھتے ہیں اور 120 بار ڈیلی پڑھنے کے بعد 120 دن تک لے جاتے ہیں, 120 دن بننے سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ آپ پہ کرم کرتا ہے اور چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. 7 جیسے ہم نے اسٹارٹ کیا تھا کہ جو لوگ استغفار 1000 استغفر اللہ 1000 بار استغفر اللہ پڑھتے ہیں اور وہ استغفر اللہ کو 1000 اگر وہ 3 سے 4 مہینے لے جاتے ہیں 3 سے 4 مہینے سے پہلے ان پہ کرم ہو جاتا ہے. جو لوگ جیسے ہم نے پروگرام تقوی میں ہم نے بیان کیا کہ سورہ طلاق 28واں پارہ جو ترجمہ بولتا ہے, ترجمہ بتاتا ہے کہ ہزاروں لوگ اس سے فیضیاب ہو چکے ہیں. وہ میں یہ تک لیا جل سے شروع ہوگا, شیئن قدرہ پہ ختم ہوگا. جو میرے پہ توکل کرتا ہے میں اس کو بے شمار رزق وہاں سے دیتا ہوں جہاں سے تمہیں گمان بھی نہ ہو, اور میں رب جو کہہ دیتا ہوں وہ پورا ہوتا ہے. میں نے جو کہہ دیا ہے یہ کہ رب ذوالجلال اس کائنات کا بادشاہ جو کرتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. آپ نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ جو عالوی آیت ہے شروع ہوگی شیئن قدرہ دوسری اور تیسری آیت, یہ آپ نے ہر نماز کے بعد 10 بار, اگر کسی میں زیادہ ہمت ہے تو عشاء کے بعد 313 بار, اگر کوئی رب کو پیمانہ کہتا ہے میں چھلکانا ہی چھلکانا ہے تو عشاء کے بعد 1000 بار. اوکے, ترجمہ پڑھیں. کتنے ٹائم تک؟ 41 دن پڑھنا ہے. اوکے, خدا 90% لوگ 41 دن پہ اللہ ان کے راستے کھل چکے ہوتے ہیں. ٹھیک. کچھ لوگ کرتے ہیں اگر یہاں تک نہیں تو پھر وہ آگے بھی جا سکتے ہیں. یہ تو ہو گئے بڑے وظیفے. اب ایک چھوٹا وظیفہ میں بتاؤں گا جن کو نوکری کا مسئلہ, نوکری ہر قسم کی بند ہوئی ہے, وہ عشاء کے بعد 11 دفعہ دروشی پہلے 11 دفعہ دروشی بعد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم 25 تسبیحاں رزق اور نوکری کا خیال کر کے روزانہ پڑھتا تو انشاءاللہ 41 دن پورے نہیں ہوں گے اس کی نوکری کوئی آفر آ جائے گی اس کو. تسبیحاں جو عام میں بتاتا ہوں اکثر لوگ جو چلتے پڑھتے پڑھنا چاہتے ہیں, یا رزاق ہو یا باسط ہو 500 بار, یا غنی ہو یا مغنی ہو, یا غنی ہو یا مغنی ہو 500 بار, یا وہاب ہو یا رزاق ہو 500 بار. جو تسبیح آپ کو پسند ہے اگر آپ اپنا معمول بنا لیتے. کچھ لوگوں کو یہاں یہ شک ہوتا ہے, غلط فہمی ہوتی ہے کہ میرے اوپر بندش رکاوٹ ہے. اگر کسی کو بندش رکاوٹ ہے وہ ساتھ ایک اور کام کرے, وہ یہ کرے کہ سورہ واقعہ اگر عشاء کے بعد وہ پڑھنا شروع کر دے. سورہ واقعہ اس سے پرانی سے پرانی بندش دور ہو جاتی ہے, اور پانی پہ سورہ طارق, سورہ فلق, سورہ ناس 11 بار دم کر کے پیے. انشاءاللہ 15-20 دن کے اندر رکاوٹ دور ہوگی, رزق کھل جائے گا, اور وہ کمزور غریب لوگوں کی بجائے اگر دولت مندوں میں شامل ہوگا. لیکن جب آپ دولت مند ہو جائیں تو ان غریبوں کو نہ بھولیں جو آپ کے دائیں بائیں رہتے ہیں, ان مسکینوں کو, ان غریبوں کو جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ آپ کی راہ میں اور برکت ڈالے گا, اور آپ کے رزق میں دن دگنی رات چوگنی برکت ہوگی انشاءاللہ. سر آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا, اور کافی انفارمیٹیو پوڈ کاسٹ بھی رہا یہ, اور امید کرتی ہوں کہ ہماری آڈینس کو بھی آج کا ایپیسوڈ بہت زیادہ پسند آئے گا. اگلے پوڈ کاسٹ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.